پیدا ہو، ان کے دلوں کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہو اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جو اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ پھر اللہ نے مثال پیش فرمائی وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، اور مومنین ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ بنے جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی۔ اور یہ لوگ کون تھے میرے بھائیوں؟ یہ یہود تھے اور نصارہ تھے، جن کے بارے میں ابھی مفتی صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرمایا کہ جو حج کی استطاعت رکھے پھر بھی حج نہ کرے فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، کہ وہ پھر چاہے تو یہودی ہو کر مرے چاہے تو نصرانی ہو کر مرے۔ انہی یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ نے مومنین کو نصیحت فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، اہل ایمان ان یہود و نصارہ کی طرح نہ بنے جن کو پہلے کتاب دی گئی فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، لیکن ایک عرصہ دراز ہوا، ایک لمبا عرصہ کتاب الہی کو چھوڑے ہوئے گزر گیا، اللہ کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثریت بدکرداروں کی، گنہگاروں کی، فاسقوں کی، فاجروں کی، بدکاروں کی نکلی۔ اللہ کی کتاب کو تھاما جائے گا، دل نرم ہوں گے، اللہ کی کتاب کو چھوڑا جائے گا، دل پتھر کی طرح سخت ہو جائیں گے، اس سے پہلے جناب مولوی توقیع صاحب نے انہی باتوں کی طرف کچھ اشارہ کیا، دل پتھر ہو جائیں گے، پھر حق بات اثر نہیں کرے گی۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی کتاب یہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ان دلوں کے لیے بربادی ہے جو اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کی وجہ سے سخت ہو گئے، اور ایسے لوگ کھلم کھلا گمراہی میں۔ یہود و نصارہ کی طرح نہ بنے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا جرم کیا تھا یہودیوں نے؟ کیا جرم کیا تھا نصرانیوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی طرح نہ بنے، اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کا جرم کیا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا میرے بھائیوں کہ ان کے پاس صرف نام رہ گئے تھے، ان کے پاس صرف اسماء نام رہ گئے تھے، حقیقتیں دور کہیں کھو چکی تھی۔ دین نصرانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین، اس زمانے میں اسے نصرانیت کہا جاتا تھا، وہ دین اسلام تھا، تمام انبیاء کا دین دین اسلام ہے۔ دین یہودیت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیش کیا ہوا دین تھا، وہ دین اسلام تھا، لیکن اس زمانے میں اسے یہودیت کہا جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ وہ امیدوں اور آرزوؤں میں پڑ گئے اور ان کے صرف نام رہ گئے، حقیقتیں کھوتی چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہمارے لیے جنت پکی، جس طرح مسلمان کہتے ہیں، اور وہ مسلمان جو خدا نخواستہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں پیمانے مختلف نہیں ہوتے ہیں، ایک پیمانہ اللہ کی طرف سے ہے، جو سچے دین کا حامل ہوگا، جس کے اندر حقیقت پائی جائے گی، وہ اللہ کی جنت کو جیت لے گا، اور جس کے اندر حقیقت پائی نہیں جائے گی وہ لاکھ اس کا اب دعویٰ کرتا رہے، لیکن وہ اللہ کی جنت کے ایک ذرے کا بھی مستحق نہیں بن سکتا۔ منافقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دنیا و آخرت کا سب سے سچا کلمہ کہتے تھے، جو لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے اچھا اور سب سے سچا کلمہ، لیکن حقیقت پائی نہیں جاتی تھی، اس لیے وہ سب کے سب جہنم کے سب سے آخری نچلے طبقے میں دھکیل دیے جائیں گے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض آپ کو خوش کرنے کے لیے، دکھاوے کے طور پر، وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس کی گواہی دیتا ہے
کہ جتنے بھی منافق ہیں جو آ کر آپ کے سامنے ظاہری طور پر اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں، سب کے سب پکے جھوٹے ہیں، تو ظاہری نسبتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک ان کی پشت پر سچی حقیقتیں نہ ہوں۔ یہود کہا کرتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى۔ آیت کا مطلب یہ ہے، یہود یہ کہتے تھے جو یہودی ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ ان کی دیکھا دیکھی نصارہ تو ان کے پکے مقلد تھے، آنکھ بند کر کے ان کی تقلید کرنے والے، انہوں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا جو عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ یہ الفاظ کے گروندے تھے اور الفاظ کے کھلونے تھے جس سے وہ کھیلا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی امیدیں ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ گویا اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری آرزویں خاک میں ملا دی جائیں گی۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہودیوں سے بھی کہتے ہیں، نصرانیوں سے بھی کہتے ہیں ہاتھو برہانکم، دلیل پیش کرو، دعووں سے کام چلنے والا نہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ نے خود دلیل پیش فرمائی بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہاں، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نچھاور کر دے، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، جو اپنے چہرے کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دے اور اس کے دل کے اندر بھی نیکی ہو، وہ صفت احسان سے بھی متصف ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کے کام صحیح ہو، اس کی نیت صحیح ہو، ایسے لوگوں کو ان کے رب کے پاس ان کا اجر مل کر رہے گا، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔